لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى. اللهم صل على محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قبل اس کے آغاز گفتگو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مہر افروز بنت عبد الحفیظ کو ایسا ثواب فرمائیں. اللهم صل على محمد. حقیقت یہ سلوات ایک ایسا ذکر ہے کہ نہ تو اس سے آسان کوئی ذکر ہے اور نہ اس سے کوئی بھاری ذکر ہے. آسان اس معنی میں ہے کہ پڑھتے ہوئے کوئی زور پڑتا نہیں، بھاری اس معنی میں ہے کہ پڑھتے ہوئے بہت زور پڑتا ہے. نہ جانے کیا ہوتا ہے، دو چار لوگ اگر سلوات پڑھنے تو بالکل واجب کفایہ کی طرح مومنین چھوڑ دیتے ہیں اور بالکل کوشش نہیں کرتے کہ نہیں کہ ہمارا بھی کوئی فریضہ ہے اس میں. اگر کسی موقع پہ یہ توہین کسی جگہ اگر یہ شمار ہو، اللہ نہ کرے، ہمارا مقصود نہیں ہوتا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر مثلا کوئی بزرگ شخصیت کھڑی ہے اور آپ بھی وہاں برابر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا، آپ اپنا کھانے میں لگے ہوئے تھے، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا ادھر ان کی کوئی بے عزتی یا بے احترامی کا، لیکن اس کے باوجود ہر حال میں آپ نے احترام میں کھڑے ہو کے ان کے لیے انہیں جگہ نہیں دی. تو کوئی اس بات کو آپ سے قبول نہیں کرے گا کہ نہیں میں نے دھیان نہیں دیا، مجھے پتہ نہیں چلا اور مجھے اس کا احساس نہیں تھا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے. تو یہ بتلانے کی ضرورت نہیں کہ سلوات کی کیا حیثیت ہے، کیا اہمیت ہے. تو چلیے آپ کہیں تو بتا دیں گے. ایسے طریقے سے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے مبارک بھائی کہ ماشاءاللہ سالوں سال سے آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اتنا بہت تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. صلوات پڑھیں آپ ہمارے بھائی نے حکم دے دیا تو عرض کرتا چلوں اور انشاءاللہ مرحومہ کے لیے ایک باعث خیر ہوگا.
کہ جب اللہ کے رسول معراج پہ پہنچے تو چھوٹے بھائیوں کے لیے واقعہ عرض کر رہا ہوں، بزرگان جانتے ہیں ماشاء اللہ سے. جب اللہ کے رسول معراج پہ پہنچے تو آپ نے ایک ایسے فرشتے کو دیکھا کہ جس کے ہزار ہاتھ، ہر ہاتھ میں 1000 انگلیاں تھی، ہر انگلیوں پر 1000 پورے تھے. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کیا کرتا ہے؟ اتنے سارے ہاتھ، تو بعد میں دیکھیے بتا دیں مجھے کتنا ہو گیا ٹوٹل ملا کے، کہ اتنے سارے ہاتھ ہیں، 1000 ہاتھ ہیں، 1000 ہاتھ میں 1000 انگلیاں ہیں، ہر انگلی میں 1000 پورے ہیں. کہا اللہ کے رسول یہ بندہ خدا جو ہے اور کوئی کام نہیں کرتا بلکہ حساب رکھتا ہے کہاں پر کتنی بارش ہوئی اور کہاں کتنی بوندیں پڑی ہوئی، کس جگہ پر کتنی بارش کی بوندیں پڑی. لیکن اے اللہ کے رسول، اب دیکھیے ذرا سے اس واقعے کو چھوڑ دوں، حساب رکھنا پروردگار کی سنت ہے. اگر کوئی اپنے زندگی کا حساب نہیں رکھتا تو کم سے کم وہ سنت الہی سے تو گریز کرنے والا ہے. آپ نے صلوات کے موضوع میں سنا ہوگا، لیکن ایک ایک چیز کے اندر بہت ساری باریکیاں ہوا کرتی ہیں. حساب رکھنا پروردگار کی سنت ہے. اب اگر کوئی حساب نہ رکھے کہ میں اتنا جانتا ہوں اس کے بعد عمل نہیں کرتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کم سے کم یہ ہے کہ وہ اس سنت الہی کو چھوڑ رہا ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ اس کا کام جو ہے بارش کے قطرات کو گننا، کہاں کتنے قطرے پڑے، کہاں کتنی بارش ہوئی. لیکن یا رسول اللہ آپ کے اوپر پڑھے جانے والے صلوات کا یہ فرشتہ بھی بیچارہ نہیں گن سکتا. اور اس واقعے کو میں نے آج سے پہلے رمضان میں بھی ایک مرتبہ پڑھا تھا، میرے یاد رہتا، آپ تو بھول جاتے ہیں. ایک اور سوال پڑھے تو حضرات محترم آیت پڑھی، قل اے نبی کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے سوائے الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت ہے. پروردگار کا احسان کہ اس نے ہمیں اللہ کے نبی کے قرابت داروں کے چاہنے والوں میں قرار دیا اور ہمیں یہ توفیق دی کہ ہر موقع پہ وہ ہماری خوشی ہو یا غم، ہمیں بزرگوں کو یاد کرنا ہو، ان کے لیے اصال ثواب کرنا ہو یا جو کرنا ہو، ہم اس میں ذکر اہل بیت کو کیا کرتے ہیں، جو کہ ان کے لیے بھی باعث خیر اور ثواب ہوتا ہے اور خود ہمارے لیے بھی باعث خیر اور ثواب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے لیے آگے کے لیے بھی نصیحت ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول کو حکم دیا کہہ دو، تم خود کہو، کیونکہ شاید کوئی اور کہتا تو اثر کم پڑتا تھا. تم خود کہو کہ لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے. اسی لیے یا ایام فاطمیہ جو آپ بزرگان موجود ہیں، بڑے ہمارے موجود ہیں، انہوں نے دیکھا تھا کہ اب سے 30 سال پہلے اتنی زیادہ پر رونق نہیں تھی. ایام فاطمیہ 30 سال پہلے اتنی زیادہ پر رونق نہیں تھی، اتنے زیادہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شہادت کو نہیں منایا جاتا. آیت اللہ جواد تبریزی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایران میں اس کو پررنگ کرنا شروع کیا اور آپ نے اپنے گھر سے شہادت کے دن میں اپنے گھر سے پیدل سفر کرنا شروع کیا. کہاں؟ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ، اور یہ تعزیت پیش کرنا شروع کی کہ اے بی بی، آپ کی جدہ کی شہادت بڑے عجیب حالات میں ہوئی، بڑے افسوسناک حالات میں ہوئی. بے شک ظلم آپ کے اوپر بھی کیا گیا، لیکن آپ کی جدہ آج بھی مظلومہ ہے. آپ ان کی پوتی ہوتے سواتے اتنا بڑا حرم آپ کا ہے، لیکن آپ کی دادی ان کی قبر کے نشان تک کا نہیں مانتی.
لہٰذا آپ نے اور ایران میں آیت اللہ وحید خراسانی نے اس کام کو شروع کیا. اب اچھا ایک سوال یہ اٹھتا ہے بعض مرتبہ کہ بھائی ان کو کیا ضرورت تھی؟ کیا پہلے جو مراجع کرام علماء کرام ہمارے موجود تھے ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ شہادت زیادہ عظیم تھی؟ پھر دیکھیے ہر ایک کا سوچنے کا نظریہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا بیان کرنے کا نظریہ اور ہوتا ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ یہاں مجالس سنتے ہیں، مختلف علماء آئے تھے. کل ماشاءاللہ جو عالم دین آئے تھے، بہترین عالم دین، اور طریقہ بیان بہت اچھا تھا. اس سے پہلے بھی ایک عالم دین آئے تھے، اس سے پہلے بھی مختلف ایام میں علماء کرام آتے رہتے ہیں. تو ہر ایک شخص اسی در سے پڑھ کے آ رہا ہے، لیکن فرق ہو جاتا ہے اس کے بیان کرنے. تو یہی فرق تھا کہ پہلے بھی علماء کرام موجود تھے، لیکن اب علماء نے سوچا یہ کہ چونکہ ہم نے محرم کو 2 مہینہ 8 دن منا کر اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ذلیل کر دیا، 2 مہینہ 8 دن تک محرم منا کر اتنا زیادہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو ذلیل کر دیا کہ اب ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. اب آپ سڑک کے کنارے، سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کے بھی ان کو برا بھلا کہیں تو کوئی جلدی سے اس بات پہ ایکشن لینے والا نہیں ہے. ہم نے غدیر کو کم رنگ رکھا، لہذا غدیر اس طریقے تک لوگوں تک نہیں پہنچ پایا جس طریقے سے محرم پہنچا ہے. شیعوں کی پہچان جبکہ غدیر ہے، لیکن لوگوں تک شیعوں سے جو پہلی چیز پہنچتی ہے محرم پہنچتا ہے. اب چونکہ ہم نے محرم منا کر یزید کو ذلیل کر دیا، اور اتنا ذلیل کر دیا کہ آج اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی دونوں شہادتوں کے ایام میں اتنا زیادہ غم منایا جائے، اتنا زیادہ ان کے نام کو لیا جائے، اتنا زیادہ ان کی شہادت کو بیان کیا جائے کہ ان کے دشمن کو بھی کوئی نام لیوا باقی نہ رہے اور ہر ایک شخص کے اوپر آشکار ہو جائے. ابھی 2 بچے مجھ سے ملے، انہوں نے بتلایا کہ ہم آج تک اماں فاطمہ کی وفات سنتے آئے تھے کہ ایک نارمل موت ان کی ہوئی ہے. اب دیکھیے جس نے وفات سنا تو اب وہ تو کوئی سرچ نہیں کرے گا نا، لیکن جب لفظ مرڈر آ جاتا ہے کہ ہاں جان سے مارا گیا ہے، تب انسان کے ذہن میں سوال کیا گیا ہے. سامنے والوں کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ وفات ثابت کر دے، وہ شہادت دکھائی نہ دینے دے. تو اب ہمارا فریضہ یہ ہے کہ جب ہمارے کسی بڑے کی ظلم کرنے کے بعد اس کے ظلم کو چھپایا جائے تو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اس کے ظلم کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور آشکار کریں. اور اس میں جتنے بھی طریقے ہو سکتے ہیں، مجالس کے ذریعے سے، میٹنگز کے ذریعے سے، یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس بھی طریقے سے، ایک ایسا طریقہ کہ جو کوئی شوشہ پیدا نہ کرے، کوئی لڑائی جھگڑا پیدا نہ کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہم سامنے والے کو جا کر بتائیں کہ نہیں فلانے نے مارا. آپ اس کے دل میں سوال پیدا کر دیجئے، آپ اس کے دل میں سوال پیدا کر دیجئے کہ بھائی شہید کیا گیا ہے. اب آپ یہ بتلائیے 19 سال کی عمر میں کون شہید ہوتا ہے، کون مرتا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نارمل موت ہے، تو 19 سال کی ایج جانتے ہیں نا آپ کتنی ہے؟ 19 سال کی عمر میں کون مرا کرتا؟ کوئی نہیں مرتا. یعنی کچھ ہوا. کیا ہوا ہے یہ آپ ہم سے نہ پوچھیں، آپ اپنے گھر جا کے تلاشیں. جب آپ اس سوال کو پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ نے اس آیت مبارکہ کے جواب میں اپنے اجر کو انشاءاللہ پروردگار عالم کی اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، سوائے میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اگر آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت ہے تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ ان کی شہادت کے اوپر سوال اٹھائیں، لوگوں کے بیچ میں ذکر کریں، لیکن شائستہ طریقے سے. ہمارا کام لڑائی جھگڑا پیدا کرنا نہیں ہے. ہم نے امیر المومنین علیہ السلام کی
محمد والے محمد. سیرت کو دیکھا کہ آپ کا حق کہ جس کو چھیننے کی وجہ سے بہت سارے دنیاوی نظام آج تک خراب ہیں، آج تک اس کے چھینے جانے کی وجہ سے خراب ہیں، اس کے باوجود بھی امیر المومنین آپ نے اپنے حق کے لیے لڑائی نہیں لڑی، کوئی جنگ و فساد پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر موقع پہ اس سوال کو بنائے رکھا کہ تم غدیر میں تھے، تم نے سنا تھا، تم غدیر میں تھے، تم نے سنا تھا، تم نے فلانے موقع پہ اس آیت کو سنا تھا، تم نے فلانے موقع پہ رسول اللہ کی اس حدیث کو سنا تھا. ہمیشہ سوال بنائے رکھے تاکہ لوگوں کو احساس رہے کہ ہاں ان کا حق ہے، لیکن کبھی لڑائی نہیں کی. لڑائی کیوں نہیں کی؟ چونکہ اسی وقت میں میرا ایک مقالہ چھوٹا سا، اگر آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہمارے سائٹ کے اوپر، کہ اس میں اسی وقت میں جب رسول اللہ کی شہادت ہوئی اور یہاں آپسی کھینچتان شروع ہوئی جا رہی تھی، لوگ خلافت کے لیے مرے جا رہے تھے، اگر امیر المومنین بھی جنگ کا راستہ اختیار کرتے تو آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جاتی، اور جب خانہ جنگی شروع ہو جاتی تو ادھر دشمن روم کی فوج وہ گھات لگائے بیٹھی تھی کہ کب ہمیں موقع ملے اور کب ہم ان مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں اور ان کا کام تمام کریں. اور اس کے بھی علاوہ بھی کئی اور وجوہات، یہ کہ امیر المومنین نے جنگ نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، لیکن اپنے سوال کو بنائے رکھا، اپنے احتجاج کو بنائے رکھا. تو میرا آپ کا فریضہ بھی ہوتا ہے کہ ہم احتجاج کو بنائے رکھیں اور کوشش کریں احسن طریقے سے شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو لوگوں تک پہنچائے. بی بی وہ مظلومہ ہے کہ ہم نے تاریخ پوری الٹ ڈالی، لیکن اتنی مظلوم شخصیت نہیں ملی کہ جس کے رونے پہ بھی پابندی ہو. بھلا کسی کو کیا تکلیف تھی زہرا سے اگر وہ اپنے گھر میں رو رہی ہیں؟ نہیں رونے دیا گیا. حتیٰ یہ کہ گھر سے باہر، شہر سے باہر ایک مکان بنایا گیا کہ شاید وہ پہلی امام بارگاہ ہو کہ جس کو بنایا گیا اور اس میں پہنچتی تھی زہرا اور وہاں گریا کرتی تھی. آج جو لوگوں نے وہاں بھی سکون نہ لینے دیا گیا. آخر یہ ہوتا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ مرثیہ پڑھا، اے بابا جان میرے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر وہ روشن دنوں کے اوپر پڑھتے تو مثل سیاہ رات ہو جاتے. اور باب اعلیٰ شہادت زہرا کے ایام ہیں، یہی وہ ایام ہیں کہ اس میں آپ کے پیارے حسن و حسین شہید یتیم کر دیے گئے. اور باب اعلیٰ جب زہرا کا آخری وقت آیا تو دیکھتے امیر المومنین دیکھتے کیا فاطمہ زہرا ہے ایک وقت میں چند کام انجام دے رہی ہیں، بچوں کو نہلا بھی رہی ہے، کپڑے بھی دھل رہی ہے اور آٹے کی چکی بھی پیس رہی ہے. کہا کہ بیوی میں آج آپ سے یہ وطیرے سے الگ عمل پوچھنا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کبھی یہ نہیں کرتی کہ ایک وقت میں چند کام انجام دے. کہا اے ابوالحسن آپ کو نہیں معلوم، میں نے خواب میں دیکھا تھا، میرے بابا نے کہا اے بیٹی آج کی رات ہوگی اور تم ہمارے پاس ہوگی. انا للہ وإنا إليه راجعون. رضا وقضائه وتسلیما لأمره سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کا بڑا وسلام کا بڑا کر، ہمارے اس قلیل سے عمل قبول فرما، ہمارے گناہوں کو ذرا صغیرہ معاف فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانی کو دور فرما. میرے محبوب تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اس مرحومہ کے لیے کہ جن کے لیے فاتحہ اور مجلس کی گئی ہے، ان کے درجات میں بلندی عطا فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما. میرے محبوب امام زمان ظہور میں تاجر فرما، ہم ان کے آوان انصار میں شامل فرما. آپ لوگوں سے التماس ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی قرأت فرما کر مہر افروز مرحومہ بنت عبد الحفیظ کو اشارے ثواب فرمائیں.
قاضی نجات